الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد۔ تو سامعین میرا اب جو بیان کرنا ہے وہ میں نے باب فتح کے حوالے سے بیان کرنا ہے اور جو لکھا ہے جی وہ پڑھنا ہے۔ اب دل آزاری والا مسئلہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے اندر کے ملوانے ہیں نا، وہ ان ملوانوں سے بھی آگے ہیں جو جمعرات کی روٹیاں کھا کھا کے نا آج جمعرات کو اکٹھی ہوئی ہیں، اگلی جمعرات تک جن کے گھروں میں سالن ختم نہیں نہ ہوتا تھا پھر اگلے جمعرات کی اکٹھی ہوتی تھی، وہ ملوانے اب لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی علماء کرام پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ اور بھائی میرے، وہ پیلی داڑھی والا جلالی حرامی، اس کمینے نے، کتے نے جو بھونکا ہے جناب سیدہ کے بارے میں، پھر وہ اپنے کتے چھوڑ رہا ہے اپنے ہی مفتیوں کے بارے میں۔ صحیح ہے جی۔ اب میں وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ تو میں کہہ رہا تھا واہ سیدہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو سلام کہ ایک کتا جلالی دوسرا کتا اپنا چھوڑ رہا ہے، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جلالی لگا رہا ہے، اور جو کتا ان کی پوسٹیں لگا رہا ہے وہ خود جمعرات کی روٹیوں پہ پلنے والا ہے، صدقے زکاتیں کھا کھا کے اور جمعرات کی روٹیوں کے اوپر پلنے والے اب کہتے ہیں جی ہم حکمران صاحب ہیں۔ تو بھائی آپ کے جو اماموں نے لکھا ہے اس کو کہاں بھیجیں، اس کو کدھر یہ لے کے جانا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسے تو پھر قرآن کی بھی بے شمار آیات ہیں کہ جن کی تلاوت سے دنیا کی ہزاروں کمیونٹیوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی۔ جی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو کہتے ہیں، پھر ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق اللہ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو اب اس میں ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر یہ سورہ اخلاص نہ پڑھیں، پڑھنی ہے۔ الحمدللہ حاکمیان وہ ہے جو اہل سنت کی سیاستہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کتے بلے کی ہوتی ہے دلزاری ہوتی ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ سید ہیں، حق ادا کریں گے، ہم اپنا حق ادا کریں گے جہاں تک ممکن ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہے ہم وہ لکھا ہوا آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے خود دیکھا، میرے رشتہ دار ہیں جمعرات کی روٹیوں پہ پلے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس وہ تاج پہن کے تو جی وہ محفلوں پہ جا کے وہ جلالی حرام زادے کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہر وہ بندہ حرام زادہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، چاہے وہ کسی رمز میں بھی کرے۔ اور اب یہ دیکھیے گا لکھا کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں سامعین و مومنین، آپ اپنے لوگوں کو، اپنے عزیز و کارب کو، اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، سنی لوگ ہیں، یہ جو ان کے ملوانے ہیں، یہ صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں، اور جو صحیح بات بتاتا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میں بے شمار نام ایسے لگا آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جن کے اوپر سنیوں نے خود کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ان جو ہے نا حنفی، ان کے اوپر ان کے بڑے بابا جی پیر صاحب نے کیا فتویٰ لگایا، ناریہ کہا ہوگا ان کو اس میں بنیت الطالبین میں، وہ کسی دن موضوع چھیڑیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جی ہم شروع کرتے ہیں جی، باغ فتح پڑھنا ہے جی، اور جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے۔ مولا پنجر باغ وارث ہیں، میرے وقت کے امام وارث ہیں، مولا غازی عباس وارث ہیں۔ یہ میں اپنے دل پہ انشاءاللہ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا جی، ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ اور ہم یہ بتا دیں کہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی جناب سیدہ کو خطا پر کہا ہے نا حرام زادہ ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ اس نص کے مطابق فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے نور کا نور علا نور ہے، اور جس نے جناب فاطمہ کو خطا پہ کہا اس نے نبی کو کہا۔ تو ویسے بھی ان لوگوں کا دین ہے ابھی نبی سے کہاں، یہ نبی سے تو دین لیا ہی نہیں، لیا ہوتا تو نبی کی آل کی پیروی کرتے نا، انہوں نے تو باہر والوں کی پیروی کی ہوئی ہے، اور ان کی ہے جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ کیسے؟ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان لعنتیوں کو بھی یہ سن لو جی کیا لکھا ہوا ہے جی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، یہ جی سب سے پہلے سن لیں، حاکم نشاپوری المستدرک میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پیغمبر اکرم نے مجھ سے جو عہد و پیمان لیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے بعد امت مجھ سے خیانت کرے گی۔ جی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت تم سے خیانت کرے گی. اچھا امت کون ہے؟ یہودی ہیں، کرسچن ہے، کون ہے؟ جی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے رہے ہیں، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، انہی کے بارے نبی مکرم حضرت علی سے فرما رہے ہیں. اور لکھنے والا کون ہے؟ جی یہ جو ہے حاکم نشاپوری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس روایت کے تمام اسناد صحیح ہیں. زیبی نے بھی تلخیص المصدارک میں لکھا ہے یہ روایت صحیح ہے، اور یہ المصدارک کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے. اچھا جی اب آگے چل کے اور میں بتاؤں کہ دوسری طرف جو ہے نا علماء اہل سنت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، کلیئر ہے یہ زیبی اور حاکم نشاپوری کے ہمراہ موافق ہونا جس حدیث پہ بھی اس حدیث کو یہ صحیح حدیث کے حکم کی منزلت پہ رکھتے ہیں. صحیح ہے جی. واضح رہے کہ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، بزار، دارقطنی، خطیب بغدادی، بیہقی اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے. تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 216، تاریخ مدینہ الدمشق جلد نمبر ہے اس کی 42 اور صفحہ نمبر ہے 447، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 995. جی اب آگے چل کے دیکھیں گے ابو یعلا اور بزار نے اس سند کے ساتھ جسے حاکم، زیبی، ابن حبان اور دوسروں نے صحیح کہا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں سنیے گا غور سے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ آپ کے امام کیا کہہ رہے ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں مدینے کی ایک گلی میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے. جب ایک باغ کے قریب پہنچے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے. میں نے باغ کو دیکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت باغ ہے. نبی مکرم اور آگے گئے یہاں تک کہ 3 باغ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اتنے خوبصورت باغ ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت باغ تمہارے لیے موجود ہے. یہاں تک کہ 7 باغ گزر گئے، ہر باغ کے پاس میں یہی کہتا کہ یہ کتنا حسین و جمیل باغ ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تمہارے پاس بہشت میں اس سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت باغ موجود ہے. جب راستہ سنسان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گلے لگا کر گریا کرنے لگے، رونے لگے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں گریا کر رہے ہیں، کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ اس گریے کی وجہ سے مجھے بھی کچھ تھوڑا سا بتایا کہ گریے کی وجہ کیا ہے. تو اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے دل میں تم سے دشمنی پائی جاتی ہے جس کو یہ لوگ میرے بعد آشکار کریں گے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت میں دین پر رہوں گا؟ فرمایا ہاں تم دین پر رہو گے، لیکن جو تم سے دشمنی کریں گے، میری امت میرے جانے کے بعد تم سے دشمنی کرے گی، وہ سب گمراہ ہوں گے، منافق ہوں گے، مشرک ہوں گے، خارجی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ حدیث اس متن کے ساتھ مجموع الزوائر میں ابو نعیمی اور بزار نے نقل کیا ہے. اس کو اسی اسناد کے ساتھ المصدارک میں بھی نقل ہوا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 میں، اور مجموع الزوائر میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 118 پہ ہے. صحیح ہے جی. اب آگے چل کے یہ تھی امت کی دشمنی جو نبی مکرم نے اپنی اہل بیت کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اور دوسری بات قریش کے پیغمبر اکرم کا فرمان علی شان سنیے گا، قریش کے کچھ لوگ میری امت کو ہلاکت اور نابودی کی طرف لے جائیں گے. جی ہلاکت اور نابودی کی طرف لے جائیں گے. امت کو لے گئے، ہاں جی لے گئے، انہوں نے کسر کوئی نہیں چھڑی. جی جب درے زہرا جل گیا نا تو کسر کوئی نہیں بچی. وہی بچا جو اس وقت مظلومہ شہیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں شریک تھا، ورنہ سب گئے. جی الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. جی یہ نبی کی حدیث کے مطابق لوگوں نے دریافت کیا اس وقت ہم لوگ کیا کریں؟ فرمایا تم لوگ ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا. یہ نبی مکرم فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ نے ایک دوسری روایت میں کہا میں نے راست کو اور سچے پیغمبر سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت اور نابودی قریش کے شہوت پرست لوگوں کی بدست ہوگی. لوگوں نے پوچھا کیا مروان ان لوگوں میں سے ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا اگر ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ دونوں حدیثیں صحیح حدیثوں میں شمار ہوتی ہیں. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 288، 301، 324 اور 328. جی جناب میں کیا کروں، اب کیا بیان کروں آپ کے سامنے. یہ کیسے
گدے لوگ ہیں جو ایسے نعرے لگاتے ہیں، اور ایسے گدے ہیں جو ایسے گدوں کے پیروکار ہو رہے ہیں. ان کی اصل وجہ یہ ہے، یہ اولاد انہی گدوں کی ہے جن حرام زادوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم کیا اور ظلم کی بنیاد رکھی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کی قسم بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہزاروں حدیثیں ہیں. میں 3-4 ویڈیو انشاءاللہ میری لگے گی، لیکن میں نے آپ کو کھل کے بتانا ہے کہ نبی مکرم کی احادیث کے بارے میں، اور نبی مکرم نے جو جناب سیدہ کو ہبہ کیا تھا باغ فدق، اور کچھ اور بھی راستیں تھی جی. ہم تو خالی باغ فدق کہتے ہیں نا، اور بھی مال تھا. اس کے بعد خرچ تو یہ گھر تو لوگوں کو کھلانے والا تھا نا، یہ تو اللہ کا وہ ہاتھ تھا جو رزق تقسیم کرتا ہے. ان کو کیا ضرورت تھی مال کی؟ لوگ ہی مر مٹے کھجوروں کے باغوں پہ، اور اپنا ایمان بھی گوا لیا اور اپنا سب کچھ گوا کے دوزخ کی آگ میں کیسے گئے؟ نبی کی حدیث کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے جی، اگر تمام نبی مجھ سمیت تمام ملائک مقرب فرشتے اس بندے کی ہاں جی شفاعت کرے جس بندے نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم کیا، ان کا حق غضب کیا، تو اللہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کرے گا اور اس کو اوندے منہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا. جی موت میرا حدیث ہے جی. اب جتنا زور لگتا ہے لگاؤ، اس حرامی ایک نہیں ہے، اس جیسے کئی اس کے فالور حرامی ہیں، کئی اس جیسے حرامی کتے پیدا ہوئے ہیں جو سیدہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ ان حرامیوں کے مقابلے میں ہر دور میں اللہ وحدہ لا شریک کا قانون ہے کہ جہاں پر نمرود ہے وہاں پر ابراہیم ہے، جہاں پر فرعون ہے وہاں پر موسیٰ ہے. یعنی کہ نیکی کے ساتھ بدی چلتی ہے، اور یہ قیامت تک چلنا ہی چلنا ہے، اس وقت تک جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوتا اور وہ اس دنیا کو عدل سے بھر دے. اور اسی فیصلے کا یہ جو فدق کا مسئلہ ہے نا جی، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جج نے، ہمارے قائم نے آ کے اس کا فیصلہ انشاءاللہ کرنا ہی کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں فدق کے حوالے سے میں بتا یہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو غلط فہمی نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کو بتاؤں کہ نبی پاک خود بتا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد امت میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھے گی اور ان کے اوپر ظلم کرے گی. یہ نبی مکرم کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فدق کے حوالے سے بات کریں گے. مولا غازی آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.